جی تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اپنے بچوں کے لیے صحیح جیون ساتھی کو کس طرح سے تلاش کیا جائے یا ان کے لیے رشتہ تلاش کرنے میں کون سی باتوں کو مد نظر رکھا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اکثر والدین کے دل میں یا جو بچہ یا بچی اپنے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں ان کے دل میں کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا شخص ہمارے لیے اچھا ہے، یا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آگے چل کے کوئی ہمارے لیے اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو 100% تو ہم کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنے زیادہ سے زیادہ سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے کون سا رشتہ زیادہ مناسب رہے گا۔ لیکن اس سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شادی کوئی منزل نہیں ہے، یہ ایک جاری عمل ہے جس میں دو افراد ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی خامیوں کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور جب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مزید ایڈجسٹ نہ کر سکیں، ایک دوسرے کو مزید برداشت نہ کر سکیں تو رشتہ ختم ہونے کی نوبت آ جاتی ہے، کیونکہ ایک برا رشتہ بہت زیادہ دباؤ کی وجہ ہو سکتا ہے، اور ان برے تعلقات میں نہ عورت کے لیے رہنا آسان ہوتا ہے، نہ مرد کے لیے اور نہ ان کے بچوں کے لیے۔ لہٰذا شادی کا فیصلہ نہایت سوچ سمجھ کر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مختلف لوگوں کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، لوگوں کی زندگی سے توقعات بھی مختلف ہوتی ہیں، اسی لحاظ سے وہ مختلف فیصلے کرتے ہیں، لیکن بعض باتیں کامن ہوتی ہیں جن کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو کچھ بہتر رشتہ ہونے کی توقع رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز مد نظر رکھنی چاہیے وہ ہے میچورٹی، یعنی کہ پختگی، یعنی بچے اس قابل ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلوں کو صحیح کر سکتے ہیں، زندگی سنبھال سکتے ہیں، شادی کے رشتے کو نبھا سکتے ہیں۔ محبت ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے اور میچورٹی یا پختگی رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ ایک امیچور شادی زیادہ نہیں چل سکتی، جبکہ اگر دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف یا لڑکی اور لڑکا دونوں اگر میچور ہوں، سمجھدار ہوں تو وہ اختلاف کو بھی نبھا جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہم بچوں میں دیکھیں کہ ان کی نیچر فرینڈلی ہے یا نہیں ہے۔ اگر فرینڈلی ہوں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر کے زندگی گزار لیں گے، اور اگر کمانڈنگ نیچر کے ہوں گے تو ذرا سا ایسے لوگ اسٹرک ہوتے ہیں اور دوسروں کی رائے کو اتنا اہم نہیں سمجھتے۔ لہٰذا فرینڈلی نیچر کے بچے زیادہ فلیکسیبل ہوتے ہیں اور ایڈجسٹ کرنا ان کے ساتھ آسان ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اگلی چیز جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے وہ ہے رسپیکٹ، یعنی احترام۔ اگر ایسا بچے ہیں جو ایک احترام دینا جانتے ہیں، رسپیکٹ کرنا جانتے ہیں تو زندگی گزاری جا سکتی ہے، کیونکہ کوئی بھی جذبہ، کوئی بھی تعلق رسپیکٹ کے بغیر، عزت کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ شادی کا رشتہ محبت کے بغیر چل سکتا ہے مگر رسپیکٹ کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس چیز کی یا اس جذبے کی یا اس احساس کی موجودگی آپ بچوں سے بات چیت کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر بچہ اپنی زندگی میں آنے والے دوسرے رشتوں کو، اپنے اطراف کو احترام دے رہا ہے تو وہ اس نئے رشتے کو بھی یقیناً رسپیکٹ دے گا، اور یہ بات آپ اس سے کچھ ملاقاتوں میں معلوم کر سکتے ہیں یا آپ خود پتہ چلا سکتے ہیں۔ آپ اور ہم اب اس عمر میں ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بھی ہے پرسنالٹی وہ ہمارے سامنے ہی یہ بات کر رہی ہے رسپیکٹ دینے کی، یا اس کی نیچر میں دوسروں کو عزت دینا شامل ہے۔ پھر اگر ان کی دلچسپیاں بچوں کی ایک جیسی ہوں، یعنی کہ کچھ ان کے جو باہمی انٹرسٹ ہیں وہ ملتے جلتے ہوں تو بھی شادی کا چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اور بہت اہم خصوصیت جو دیکھنے ضروری ہے وہ ہے فیصلہ سازی، یعنی کہ ڈیسیجن میکنگ۔ ٹھیک ہے، اس وقت بچوں کے شادی کا فیصلہ والدین کر رہے ہیں یا بڑے لوگ کر رہے ہیں، لیکن باقی زندگی میں اپنے فیصلے خود کرنے ہوتے ہیں، اور جس میں قوت فیصلہ ہوتی ہے وہ اپنی زندگی کو ایک مناسب ڈھنگ سے گزار سکتے ہیں۔ اور فیصلہ سازی کا عمل چونکہ ہمارے بچپن سے ہی ہو رہا ہوتا ہے اور ہم کہیں نہ کہیں خود بھی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا جتنی اچھی فیصلہ سازی ہوگی، جتنا اچھا قوت فیصلہ ہوگا، اتنے آرام سے آپ زندگی کے فیصلے خود کریں گے، اور اس کا الزام صحیح فیصلے ہوں یا غلط فیصلے ہوں ایک دوسرے پر الزامات نہیں ڈالے جائیں گے۔ مالی استحکام بھی دیکھنا آج کل ضروری ہے،
کیونکہ روپیہ پیسہ سب سے ضروری تو نہیں لیکن بہت ضروری ہے. بہت سارے نگیٹو پہلو جو ہیں اس سے نظر انداز ہو سکتے ہیں اگر آپ مالی طور پر مستحکم ہوں. کسی کے ساتھ زندگی بھر کے تعلقات میں آنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آپ دونوں اپنے طرز زندگی کو کیسے سنبھالیں گے. آپ اپنی زندگی جذباتی پہلوؤں پر صرف نہیں گزار سکتے. پیسہ مادی ضروریات کو پورا کرنے کا بہت اہم ذریعہ ہے، لہٰذا اس کی طرف سے اطمینان بہت ضروری ہے. سب سے آخر میں سب سے ضروری بات خاندانی اور بنیادی اقدار. اگر دو افراد کی خاندانی اقدار اور پرورش یکساں ہے تو یہ ان کی شادی شدہ زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ دونوں ایک دوسرے کے خاندانوں سے بہتر طور پر ایڈجسٹ ہو جائیں گے، اور ایڈجسٹمنٹ صرف لڑکی اور لڑکے کو نہیں کرنی ہوتی بلکہ دونوں خاندان کو کرنی ہوتی ہے. لہٰذا اگر ان کی اقدار کچھ نہ کچھ ملتی جلتی ہوں گی تو زندگی سہولت سے گزر جائے گی. یہ ساری معلومات اپنی جگہ، لیکن رشتہ طے کرتے ہوئے جلدی نہ کیجیے. ملاقاتیں کیجیے، بات چیت کیجیے، ان کے گھر جائیے، ان کو اپنے گھر بلائیے. اس طرح سے آپ لوگ ایک دوسرے کو جان سکیں گے، دونوں فیملیز ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات پیدا کر سکیں گی. اس طرح سے بچوں کو نئی زندگی شروع کرنا آسان ہو جائے گی، نہ صرف بچوں کو بلکہ دونوں فیملیز ایزی ہو جائیں گی، اور اس طرح سے ایک نیا رشتہ نئے اعتماد کے ساتھ شروع ہوگا.